السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی نیٹیزنز کا کہنا یہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب بہت ہی بری طریقے سے ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ تمام بھائیوں کو یہ بتایا تھا کہ ساحل ادیم صاحب کا شہزاد غیاث صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ آنے والا ہے۔ جیسے ہی یہ پوڈ کاسٹ منظر عام پہ آیا تو سارے لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ جس طرح سے شہزاد شیخ صاحب نے ساحل ادیم صاحب سے سوال کیے تو اس پوڈ کاسٹ میں بہت سے سوالات میں ساحل ادیم صاحب لاجواب ہو گئے، اور اس پوڈ کاسٹ میں ساحل ادیم صاحب نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے۔ انجینئر صاحب کے پاس کیوں نہیں گئے اب تک؟ انجینئر صاحب کے پاس کسی وجہ سے جانا ہوگا. I don't disagree. Don't you think it will be very useful for the two of you to sit together and have a discussion on 2 or 3 concepts? Yeah, otherwise I agree to most of whatever. I think it's a gift. آپ نے ان کی تنقید کی ہوئی ہے نا کہ وہ جب کہتے ہیں بابے اڑتے تھے، آپ نے بولا یہ تو میٹا فزکس والی بات ہے جو انجینئر نہیں سمجھتے. آپ یو بلیو کہ ہو سکتا تھا بابے اڑتے ہوں؟ بابے، میں ذوالقرنین کو کہہ رہا ہوں کہ انٹرنل ٹرانسفر ہو سکتا ہے. کیا نا او گاڈ، اللہ میاں نہیں اڑے ہیں، ذوالقرنین اڑا ہے نا، تو بابے بھی اللہ ہی نہیں اڑانے ہیں. اگر اڑانے ہیں تو بات آج کل کیوں نہیں کوئی بابا اڑا؟ دراصل ساحل ادیم صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران یہ بیان کیا کہ وہ ڈیموکریسی کے بالکل خلاف ہیں، کیونکہ حکومت بنانے میں ایک پڑھے لکھے انسان کا اور ان پڑھ کا ووٹ برابر نہیں ہو سکتا. تو شہزاد شیخ صاحب نے ساحل ادیم صاحب کی اسٹیٹمنٹ پر ایسے کاؤنٹر کوشچنز کیے کہ اس دوران وہ دونوں کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پائے. اس کے علاوہ ساحل ادیم صاحب نے اس پوڈ کاسٹ کے دوران یہ بھی بیان کیا کہ وہ طالبان کی پولیٹیکل سسٹم کی ایکسپینشن چاہتے ہیں، اور جب ساحل ادیم صاحب سے طالبان کے حوالے سے ان کا اوپینین پوچھا گیا تو انہوں نے صرف نظر کر دیا. مزید اس پوڈ کاسٹ میں شہزاد غیاث صاحب نے ساحل ادیم انٹرپریٹیشن آف اسلام کے حوالے سے بہت سخت سوال کیے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر نہیں ہو سکتے. ایک کمتر ہے، ایک بدتر ہے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اللہ فیصلہ کرے گا، ساحل نہیں فیصلہ کرے گا. اللہ نے بتایا فیصلہ کیا ہے. جاننے والا آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ جو ووٹ دے رہے ہیں وہ نہ جاننے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا کہ اللہ میاں اگر کسی کو کہہ رہے ہیں جاننے والا نہ جاننے والا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ میاں کو پتہ ہے نا. ساحل ادیم کیسے فیصلہ کر سکتا ہے کہ یار سڑک پہ جو جا رہا ہے بندہ وہ ووٹ دیتا ہے، تو جاہل ہے، تو قیمے والے نان کے لیے دیتا ہے. میں اگر ووٹ دوں گا، مجھے پتہ ہے پرائم منسٹر کون ہے، پریزیڈنٹ کون ہے، مجھے سسٹم سمجھ میں آتا ہے. تو جاہل ہے، میں تجھ سے بڑھ کر ہوں، میں ووٹ دے سکتا ہوں، تو نہیں دے سکتا. How can you make that determination for yourself? اگر آپ اس کمپلیٹ پوڈ کاسٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. لیکن شہزاد شیخ صاحب نے اپنے چینل سے کمیونٹی پوسٹ کر کے یہ بتایا کہ یہ پوڈ کاسٹ پبلش ہونے کے بعد ساحل ادیم صاحب نے یونیورسٹیز میں ان کے خلاف کمپین شروع کر دی ہے. اگر ساحل ادیم صاحب کو میرے بارے میں اتنا کچھ کہنا تھا تو جب وہ پوڈ کاسٹ پر آئے تھے تو انہیں میرے سامنے یہ باتیں کرنی چاہیے تھیں. اب یونیورسٹیز میں گھنٹوں میرے بارے میں باتیں کرنے اور میرے خلاف ویڈیوز بنانے کا کیا فائدہ؟ خیر، اس کمپلیٹ کنٹروورسی پر آپ تمام بھائیوں کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے. دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے اویس ربانی صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کے دوران انجینئر محمد علی صاحب کے حوالے سے گفتگو کی ہے. آئیے ہم ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں. باقی مرزا کے ساتھ بیٹھنا میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یا اگر کسی فیلڈ کا ماہر ہوتا نا تو ہمارا بیٹھنا اس کے ساتھ بنتا. تو ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ بندہ نہ بیٹھے، کسی شاگرد سے گفتگو کرے. لیکن بھائی اویس کے ذریعے اگر اس پہ احسان بھی کرنا پڑے تو بیٹھنے کے لیے مجھے پرابلم نہیں ہے. بیٹھ جاؤں گا جب بھی کہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اگر وہ کہیں مولانا فضل الرحمان صاحب سے لکھوا کے لیں، آپ نام لے کے کہیں تو آپ لکھوا کے بیٹھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا نمائندہ طے کر لیں کہ میری طرف سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب فیصلہ ہے، وہی ہمارا فیصلہ فرمائیں گے. اور ان سے یہ ڈیمانڈ کر دیں کہ مفتی عبدالواحد صاحب کو اپنا نمائندہ لکھ دیں، تو یہ ڈیمانڈ کر کے کہہ دیں یا مولانا کے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ حضرت مولانا صاحب کو معاملہ نہیں ہے. مشکل آسان کر دی ہے. صرف میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے انہیں کبھی نہیں بیٹھنا، بیٹھنے والے ہیں بھی نہیں، مگر وہ لوگ جو تردد میں رہتے ہیں کہ نہیں جی ساڈا بابا. تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی حنیف قریشی صاحب نے حسن اللہ یاری کو جواب دیا ہے. حسن اللہ یاری صاحب اکثر اپنی ویڈیوز کے اندر یہ چیلنج کرتے ہیں کہ میرے سامنے کوئی بھی سنی عالم مسلمانوں کے پہلے 2 خلیفہ کا ایمان ثابت کر کے بتائے. تو آخر کار مفتی حنیف قریشی صاحب نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اگر آپ ان کی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں ہے. چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخر کار مفتی زاہد نعمانی صاحب جو ڈاکٹر جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے اویس ربانی صاحب کی انویٹیشن کو قبول کر لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 26 دسمبر کو مناظرہ تو نہیں ہو پایا، لیکن وہ میں اور مولانا کے پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، جہاں پر ڈاکٹر جلالی صاحب کے اسٹوڈنٹس یہ ثابت کریں گے کہ باغ فدق میں سیدنا فاطمہ الزہرا خطا پر تھیں اور مفتی حنیف قریشی صاحب حضرت فاطمہ کا دفاع کریں گے. یہ تھی چوتھی اپڈیٹ. اب بات کرتے ہیں 5ویں اپڈیٹ کے بارے میں. 5ویں اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی فضل ہمدرد صاحب نے انجینئر صاحب کو توحید پر ان کے ساتھ آن لائن ڈیبیٹ کرنے کا چیلنج کیا ہے. توحید اور شرک کا، جس میں آپ مسلمانوں کی اکثریت کی تکفیر کر رہے ہیں، ان کو کافر قرار دیتے ہیں، ان کو آپ کا جو تکفیری نظریہ ہے اس پر میں آپ کے ساتھ آن لائن انشاءاللہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، تاکہ دنیا دیکھے اور ہر طرح کا بہانہ ختم ہو جائے کہ جناب اس میں اجازت نہیں لی گئی، اس میں یہ نہیں ہوا، اس میں آپ
कैमरा नहीं ला सकते, इसमें आप सिक्योरिटी पर्पज है, सारे बहाने खत्म। इंजीनियर साहब आज से सारे बहाने खत्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आइए और इस मौजू पर गुफ्तगू कीजिए इंशाल्लाह। सिक्स्थ अपडेट ये है कि रिसेंटली कैसर अहमद राजा साहब ने ट्वीट करके हमें ये बताया कि रिसेंटली इन्फिनिटी पॉडकास्ट के साथ उनका एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ है और बहुत जल्द ये पॉडकास्ट उनके ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया जाएगा। ये थी आज की बड़ी अपडेट्स, मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।